وما بتقولي غيره. الأفكار يلي بعقلك ما رح تتغير. أختك هي يلي طلبت الطلاق، بس طبعا هداك الواطي عمل شغلة بينه وبينها مستحيل تنقطع لو شو ما عملنا. نيهان عانت كتير من حمل ما بدها اياه. قلتي ما بدها اياه؟ ايه، طارق ساوى هالشي مع نيهان بالغصب بعد ما أخذت قرار إنه تطلق منه، بس ما قدرنا نقلك هذا الكلام. صدقني لو إنك عرفت بهالشي يلي ساواه ويلي كان مخطط إنه يساويه ما كنت رح تخليه عايش للحظة. للأسف نيهان وقعت بجورة طارق وما كان فيني جرك لهي الجورة. يعني عملتي هيك لتحميني منه؟ ما في شيء أبدا ممكن يغطي على الشيء يلي سويتيه. هالواطي حاول يستغل هالطفل مشان يفوت على حياتنا، هاي كانت خطته، ولهيك ما كان فيني اسمح بهالشي أبدا. ولنفس هذا السبب خبيتي حفيدك عن أمه؟ وخليتينا نصدق كلياتنا أنه مات؟ وحتى في احتمال انك فكرتي تقتلي ابني. شو عم تقول؟ لا بقى تقلي لي ابني. انا كنت عاجزة. ليش ما عم تفهم أورهون؟ ما رح افهم ولا بدي افهم ابدا. ما بتتخيلي قديش خجلان انه في دم من ام مثلك عم بيمشي هلا جوات عروقي. شام کی ہوا میں خنکی تھی. سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے کافی شاپ سے خوشبو اٹھ رہی تھی. وہی بیٹا تھا ریان، ہاتھ میں کپ مگر نظر کھوئی ہوئی. اور عین اسی لمحے دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئی عریشہ. سرخ دوپٹہ، بارش سے بھیگے بال اور آنکھوں میں وہ کہانی جو کبھی کہی نہیں گئی تھی. ریان نے چونک کر دیکھا، دل نے وہی پرانی دھڑکن یاد دلا دی. یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ 5 سال پہلے یونیورسٹی میں چھوڑ آیا تھا، بغیر کسی الوداع، بغیر کسی وجہ کے. عریشہ نے اسے دیکھا، لمحے بھر کو نظریں ٹکرائے، پھر دونوں خاموش ہو گئے. کاپی کے باپ، بارش کی بوندیں اور دو دلوں کے درمیان ان کے جملے. ریان نے ہمت کی، تم اب بھی بارش میں آنا پسند کرتی ہو؟ عریشہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، پہلے تمہاری یاد سے بچنے کے لیے آتی تھی، اب شاید تمہیں بلانے کے لیے. ایک پل کو ہوا رک گئی، جیسے وقت نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو. پھر ریان نے عیسیٰ سے کہا، کاش میں وہ سب سمجھ پاتا جو میں محسوس کرتا تھا. عریشہ نے جواب دیا، کاش تم نے بول دیا ہوتا، کیونکہ میں سننے کے لیے تیار تھی، تب بھی اور آج بھی. کافی ختم ہو گئی، لیکن ان کی باتیں شروع ہو گئی. وہ ہنسے، خاموشی ہوئی، پرانی یادوں کے زخم کو چھوا، کبھی مسکراہٹ، کبھی آنسو، مگر سب کچھ نرم، جیسے دل دھیرے دھیرے پگھل رہا ہو. جب رات ڈلی، ریان نے باہر نکلتے ہوئے کہا، کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ عریشہ نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی، جہاں چاند بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا، اور بولی محبت ختم نہیں ہوئی تھی، بس ہم دونوں نے تھوڑا انتظار زیادہ کر لیا تھا. ریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بارش کی بوندیں ان کے درمیان پل بن گئی. کچھ کہانیاں دوبارہ نہیں لکھی جاتی، وہ بس وہاں سے چلتی ہے جہاں دل آخر کار مان جاتا. صبح کا اجالا دھیرے دھیرے شہر کے گلیوں میں پھیل رہا تھا، ہوا میں چائے کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ. مگر ریان اور عریشہ کے لیے دنیا جیسے تمسی گئی تھی. گزشتہ رات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا. سالوں کی خاموشی، درد، انتظار، سب ایک ہی پل میں گل کر نرمی میں بدل گئے. اس صبح عریشہ نے ریان کو میسج کیا، اگر محبت سچی ہو تو ملاقات کبھی آخری نہیں ہوتی. آج شام وہی جگہ، شام ڈلی، آسمان پر
ہلکے بادل ہوا میں نمی وہ دونوں دوبارہ شام کی ہوا میں خنکی تھی سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے کافی شاپ سے خوشبو اٹھ رہی تھی وہی بیٹا تھا ریان ہاتھ میں کپ مگر نظر کھوئی ہوئی اور عین اسی لمحے دروازہ کھلا اندر داخل ہوئی عریشہ سرخ دوپٹہ بارش سے بھیگے بال اور آنکھوں میں وہ کہانی جو کبھی کہی نہیں گئی تھی ریان نے چونک کر دیکھا دل نے وہی پرانی دھڑکن یاد دلا دی یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ 5 سال پہلے یونیورسٹی میں چھوڑ آیا تھا بغیر کسی الوداع بغیر کسی وجہ کے عریشہ نے اسے دیکھا لمحے بھر کو نظریں ٹکرائے پھر دونوں خاموش ہو گئے کاپی کے باپ بارش کی بوندیں اور دو دلوں کے درمیان ان کے جملے ریان نے ہمت کی تم اب بھی بارش میں آنا پسند کرتی ہو عریشہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا پہلے تمہاری یاد سے بچنے کے لیے آتی تھی اب شاید تمہیں بلانے کے لیے ایک پل کو ہوا رک گئی جیسے وقت نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو پھر ریان نے عیسیٰ سے کہا کاش میں وہ سب سمجھ پاتا جو میں محسوس کرتا تھا عریشہ نے جواب دیا کاش تم نے بول دیا ہوتا کیونکہ میں سننے کے لیے تیار تھی تب بھی اور آج بھی کافی ختم ہو گئی لیکن ان کی باتیں شروع ہو گئی وہ ہنسے خاموشی ہوئی پرانی یادوں کے زخم کو چھوا کبھی مسکراہٹ کبھی آنسو مگر سب کچھ نرم جیسے دل دھیرے دھیرے پگھل رہا ہو جب رات ڈلی ریان نے باہر نکلتے ہوئے کہا کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں عریشہ نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی جہاں چاند بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا اور بھولی محبت ختم نہیں ہوئی تھی بس ہم دونوں نے تھوڑا انتظار زیادہ کر لیا تھا ریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بارش کی بوندیں ان کے درمیان پل بن گئی کچھ کہانیاں دوبارہ نہیں لکھی جاتی وہ بس وہاں سے چلتی ہے جہاں دل آخرکار مان جاتا صبح کا اجالا دھیرے دھیرے شہر کے گلیوں میں پھیل رہا تھا ہوا میں چائے کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ مگر ریان اور عریشہ کے لیے دنیا جیسے تمسی گئی تھی گزشتہ رات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا سالوں کی خاموشی درد انتظار سب ایک ہی پل میں گل کر نرمی میں بدل گئے اس صبح عریشہ نے ریان کو میسج کیا اگر محبت سچی ہو تو ملاقات کبھی آخری نہیں ہوتی آج شام وہی جگہ شام ڈلی آسمان پر ہلکے بادل ہوا میں نمی وہ دونوں دوبارہ شام کی ہوا میں خنکی تھی سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے کافی شاپ سے خوشبو اٹھ رہی تھی وہی بیٹا تھا ریان ہاتھ میں کپ مگر نظر کھوئی ہوئی اور عین اسی لمحے دروازہ کھلا اندر داخل ہوئی عریشہ سرخ دوپٹہ بارش سے بھیگے بال اور آنکھوں میں وہ کہانی جو کبھی کہی نہیں گئی تھی ریان نے چونک کر دیکھا دل نے وہی پرانی دھڑکن یاد دلا دی یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ 5 سال پہلے یونیورسٹی میں چھوڑ آیا تھا بغیر کسی الوداع بغیر کسی وجہ کے عریشہ نے اسے دیکھا لمحے بھر کو نظریں ٹکرائے پھر دونوں خاموش ہو گئے کاپی کے باپ بارش کی بوندیں اور دو دلوں کے درمیان ان کے جملے ریان نے ہمت کی تم اب بھی بارش میں آنا پسند کرتی ہو عریشہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا پہلے تمہاری یاد سے بچنے کے لیے آتی تھی اب شاید تمہیں بلانے کے لیے ایک پل کو ہوا رک گئی جیسے وقت نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو پھر ریان نے عیسیٰ سے کہا کاش میں وہ سب سمجھ پاتا جو میں محسوس کرتا تھا عریشہ نے جواب دیا کاش تم نے بول دیا ہوتا کیونکہ میں سننے کے لیے تیار تھی تب بھی اور آج بھی کافی ختم ہو گئی لیکن ان کی باتیں شروع ہو گئی وہ ہنسے خاموشی ہوئی پرانی یادوں کے زخم کو چھوا کبھی مسکراہٹ کبھی آنسو مگر سب کچھ نرم جیسے دل دھیرے دھیرے پگھل رہا ہو جب رات ڈلی ریان نے باہر نکلتے ہوئے کہا کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں عریشہ نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی جہاں چاند بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا اور بھولی محبت ختم نہیں ہوئی تھی بس ہم دونوں نے تھوڑا انتظار زیادہ کر لیا تھا ریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بارش کی بوندیں ان کے درمیان پل بن گئی کچھ کہانیاں دوبارہ نہیں لکھی جاتی وہ بس وہاں سے چلتی ہے جہاں دل آخرکار مان جاتا صبح کا اجالا دھیرے دھیرے شہر کے گلیوں میں پھیل رہا تھا ہوا میں چائے کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ مگر ریان اور عریشہ کے لیے دنیا جیسے تمسی گئی تھی گزشتہ رات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا سالوں کی خاموشی درد انتظار سب ایک ہی پل میں گل کر نرمی میں بدل گئے اس صبح عریشہ نے ریان کو میسج کیا اگر محبت سچی ہو تو ملاقات کبھی آخری نہیں ہوتی آج شام وہی جگہ شام ڈلی آسمان پر ہلکے بادل ہوا میں نمی وہ دونوں دوبارہ شام کی ہوا میں خنکی تھی سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے کافی شاپ سے خوشبو اٹھ رہی تھی وہی بیٹا تھا ریان ہاتھ میں کپ مگر نظر کھوئی ہوئی اور عین اسی لمحے دروازہ کھلا اندر داخل ہوئی عریشہ سرخ دوپٹہ بارش سے بھیگے بال اور آنکھوں میں وہ کہانی جو کبھی کہی نہیں گئی تھی ریان نے چونک کر دیکھا دل نے وہی پرانی دھڑکن یاد دلا دی یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ 5 سال پہلے یونیورسٹی میں چھوڑ آیا تھا
بغیر کسی الوداع، بغیر کسی وجہ کے۔ عریشہ نے اسے دیکھا، لمحے بھر کو نظریں ٹکرائے، پھر دونوں خاموش ہو گئے۔ کاپی کے باپ، بارش کی بوندیں اور دو دلوں کے درمیان ان کے جملے۔ ریان نے ہمت کی، تم اب بھی بارش میں آنا پسند کرتی ہو؟ عریشہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، پہلے تمہاری یاد سے بچنے کے لیے آتی تھی، اب شاید تمہیں بلانے کے لیے۔ ایک پل کو ہوا رک گئی، جیسے وقت نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ پھر ریان نے عیسیٰ سے کہا، کاش میں وہ سب سمجھ پاتا جو میں محسوس کرتا تھا۔ عریشہ نے جواب دیا، کاش تم نے بول دیا ہوتا، کیونکہ میں سننے کے لیے تیار تھی، تب بھی اور آج بھی۔ کافی ختم ہو گئی، لیکن ان کی باتیں شروع ہو گئی۔ وہ ہنسے، خاموشی ہوئی، پرانی یادوں کے زخم کو چھوا، کبھی مسکراہٹ، کبھی آنسو، مگر سب کچھ نرم، جیسے دل دھیرے دھیرے پگھل رہا ہو۔ جب رات ڈلی، ریان نے باہر نکلتے ہوئے کہا، کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ عریشہ نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی، جہاں چاند بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا، اور بولی محبت ختم نہیں ہوئی تھی، بس ہم دونوں نے تھوڑا انتظار زیادہ کر لیا تھا۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور بارش کی بوندیں ان کے درمیان پل بن گئی۔ کچھ کہانیاں دوبارہ نہیں لکھی جاتی، وہ بس وہاں سے چلتی ہے جہاں دل آخرکار مان جاتا۔ صبح کا اجالا دھیرے دھیرے شہر کے گلیوں میں پھیل رہا تھا، ہوا میں چائے کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ، مگر ریان اور عریشہ کے لیے دنیا جیسے تم سی گئی تھی۔ گزشتہ رات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا، سالوں کی خاموشی، درد، انتظار، سب ایک ہی پل میں گل کر نرمی میں بدل گئے۔ اس صبح عریشہ نے ریان کو میسج کیا، اگر محبت سچی ہو تو ملاقات کبھی آخری نہیں ہوتی۔ آج شام وہی جگہ، شام ڈلی، آسمان پر ہلکے بادل، ہوا میں نمی، وہ دونوں دوبارہ شام کی ہوا میں خنکی تھی۔ سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے کافی شاپ سے خوشبو اٹھ رہی تھی، وہی بیٹا تھا ریان، ہاتھ میں کپ، مگر نظر کھوئی ہوئی، اور عین اسی لمحے دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئی عریشہ، سرخ دوپٹہ، بارش سے بھیگے بال، اور آنکھوں میں وہ کہانی جو کبھی کہی نہیں گئی تھی۔ ریان نے چونک کر دیکھا، دل نے وہی پرانی دھڑکن یاد دلا دی، یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ 5 سال پہلے یونیورسٹی میں چھوڑ آیا تھا، بغیر کسی الوداع، بغیر کسی وجہ کے۔ عریشہ نے اسے دیکھا، لمحے بھر کو نظریں ٹکرائے، پھر دونوں خاموش ہو گئے۔ کاپی کے باپ، بارش کی بوندیں اور دو دلوں کے درمیان ان کے جملے۔ ریان نے ہمت کی، تم اب بھی بارش میں آنا پسند کرتی ہو؟ عریشہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، پہلے تمہاری یاد سے بچنے کے لیے آتی تھی، اب شاید تمہیں بلانے کے لیے۔ ایک پل کو ہوا رک گئی، جیسے وقت نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ پھر ریان نے عیسیٰ سے کہا، کاش میں وہ سب سمجھ پاتا جو میں محسوس کرتا تھا۔ عریشہ نے جواب دیا، کاش تم نے بول دیا ہوتا، کیونکہ میں سننے کے لیے تیار تھی، تب بھی اور آج بھی۔ کافی ختم ہو گئی، لیکن ان کی باتیں شروع ہو گئی۔ وہ ہنسے، خاموشی ہوئی، پرانی یادوں کے زخم کو چھوا، کبھی مسکراہٹ، کبھی آنسو، مگر سب کچھ نرم، جیسے دل دھیرے دھیرے پگھل رہا ہو۔ جب رات ڈلی، ریان نے باہر نکلتے ہوئے کہا، کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ عریشہ نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی، جہاں چاند بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا، اور بولی محبت ختم نہیں ہوئی تھی، بس ہم دونوں نے تھوڑا انتظار زیادہ کر لیا تھا۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور بارش کی بوندیں ان کے درمیان پل بن گئی۔ کچھ کہانیاں دوبارہ نہیں لکھی جاتی، وہ بس وہاں سے چلتی ہے جہاں دل آخرکار مان جاتا۔ صبح کا اجالا دھیرے دھیرے شہر کے گلیوں میں پھیل رہا تھا، ہوا میں چائے کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ، مگر ریان اور عریشہ کے لیے دنیا جیسے تم سی گئی تھی۔ گزشتہ رات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا، سالوں کی خاموشی، درد، انتظار، سب ایک ہی پل میں گل کر نرمی میں بدل گئے۔ اس صبح عریشہ نے ریان کو میسج کیا، اگر محبت سچی ہو تو ملاقات کبھی آخری نہیں ہوتی۔ آج شام وہی جگہ، شام ڈلی، آسمان پر ہلکے بادل، ہوا میں نمی، وہ دونوں دوبارہ شام کی ہوا میں خنکی تھی۔ سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے کافی شاپ سے خوشبو اٹھ رہی تھی، وہی بیٹا تھا ریان، ہاتھ میں کپ، مگر نظر کھوئی ہوئی، اور عین اسی لمحے دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئی عریشہ، سرخ دوپٹہ، بارش سے بھیگے بال، اور آنکھوں میں وہ کہانی جو کبھی کہی نہیں گئی تھی۔ ریان نے چونک کر دیکھا، دل نے وہی پرانی دھڑکن یاد دلا دی، یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ 5 سال پہلے یونیورسٹی میں چھوڑ آیا تھا، بغیر کسی الوداع، بغیر کسی وجہ کے۔ عریشہ نے اسے دیکھا، لمحے بھر کو نظریں ٹکرائے، پھر دونوں خاموش ہو گئے۔ کاپی کے باپ، بارش کی بوندیں اور دو دلوں کے درمیان ان کے جملے۔ ریان نے ہمت کی، تم اب بھی بارش میں آنا پسند کرتی ہو؟ عریشہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، پہلے تمہاری یاد سے بچنے کے لیے آتی تھی، اب شاید تمہیں بلانے کے لیے۔ ایک پل کو ہوا رک گئی، جیسے وقت نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ پھر ریان نے عیسیٰ سے کہا، کاش میں وہ سب سمجھ پاتا جو میں محسوس کرتا تھا۔ عریشہ نے جواب دیا، کاش تم نے بول دیا ہوتا، کیونکہ میں سننے کے لیے تیار تھی، تب بھی اور آج بھی۔ کافی ختم ہو گئی، لیکن ان کی باتیں شروع ہو گئی۔ وہ ہنسے، خاموشی ہوئی، پرانی یادوں کے زخم کو چھوا، کبھی مسکراہٹ، کبھی آنسو، مگر سب کچھ نرم، جیسے دل دھیرے دھیرے پگھل رہا ہو۔
جب رات ڈلی ریان نے باہر نکلتے ہوئے کہا کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ عریشہ نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی جہاں چاند بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا اور بولی محبت ختم نہیں ہوئی تھی، بس ہم دونوں نے تھوڑا انتظار زیادہ کر لیا تھا۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بارش کی بوندیں ان کے درمیان پل بن گئی۔ کچھ کہانیاں دوبارہ نہیں لکھی جاتی، وہ بس وہاں سے چلتی ہے جہاں دل آخرکار مان جاتا۔ صبح کا اجالا دھیرے دھیرے شہر کے گلیوں میں پھیل رہا تھا، ہوا میں چائے کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ، مگر ریان اور عریشہ کے لیے دنیا جیسے تم سی گئی تھی۔ گزشتہ رات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا، سالوں کی خاموشی، درد، انتظار سب ایک ہی پل میں گل کر نرمی میں بدل گئے۔ اس صبح عریشہ نے ریان کو میسج کیا اگر محبت سچی ہو تو ملاقات کبھی آخری نہیں ہوتی۔ آج شام وہی جگہ، شام ڈلی آسمان پر ہلکے بادل، ہوا میں نمی، وہ دونوں دوبارہ شام کی ہوا میں خنکی تھی۔ سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے کافی شاپ سے خوشبو اٹھ رہی تھی، وہی بیٹا تھا ریان، ہاتھ میں کپ مگر نظر کھوئی ہوئی، اور عین اسی لمحے دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئی عریشہ، سرخ دوپٹہ، بارش سے بھیگے بال اور آنکھوں میں وہ کہانی جو کبھی کہی نہیں گئی تھی۔ ریان نے چونک کر دیکھا، دل نے وہی پرانی دھڑکن یاد دلا دی، یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ 5 سال پہلے یونیورسٹی میں چھوڑ آیا تھا، بغیر کسی الوداع، بغیر کسی وجہ کے۔ عریشہ نے اسے دیکھا، لمحے بھر کو نظریں ٹکرائے، پھر دونوں خاموش ہو گئے۔ کاپی کے باپ، بارش کی بوندیں اور دو دلوں کے درمیان ان کے جملے۔ ریان نے ہمت کی، تم اب بھی بارش میں آنا پسند کرتی ہو؟ عریشہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، پہلے تمہاری یاد سے بچنے کے لیے آتی تھی، اب شاید تمہیں بلانے کے لیے۔ ایک پل کو ہوا رک گئی، جیسے وقت نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ پھر ریان نے عیسیٰ سے کہا، کاش میں وہ سب سمجھ پاتا جو میں محسوس کرتا تھا۔ عریشہ نے جواب دیا، کاش تم نے بول دیا ہوتا، کیونکہ میں سننے کے لیے تیار تھی، تب بھی اور آج بھی۔ کافی ختم ہو گئی، لیکن ان کی باتیں شروع ہو گئی۔ وہ ہنسے، خاموشی ہوئی، پرانی یادوں کے زخم کو چھوا، کبھی مسکراہٹ، کبھی آنسو، مگر سب کچھ نرم، جیسے دل دھیرے دھیرے پگھل رہا ہو۔ جب رات ڈلی ریان نے باہر نکلتے ہوئے کہا، کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ عریشہ نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی جہاں چاند بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا، اور بولی محبت ختم نہیں ہوئی تھی، بس ہم دونوں نے تھوڑا انتظار زیادہ کر لیا تھا۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بارش کی بوندیں ان کے درمیان پل بن گئی۔ کچھ کہانیاں دوبارہ نہیں لکھی جاتی، وہ بس وہاں سے چلتی ہے جہاں دل آخرکار مان جاتا۔ صبح کا اجالا دھیرے دھیرے شہر کے گلیوں میں پھیل رہا تھا، ہوا میں چائے کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ، مگر ریان اور عریشہ کے لیے دنیا جیسے تم سی گئی تھی۔ گزشتہ رات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا، سالوں کی خاموشی، درد، انتظار سب ایک ہی پل میں گل کر نرمی میں بدل گئے۔ اس صبح عریشہ نے ریان کو میسج کیا اگر محبت سچی ہو تو ملاقات کبھی آخری نہیں ہوتی۔ آج شام وہی جگہ، شام ڈلی آسمان پر ہلکے بادل، ہوا میں نمی، وہ دونوں دوبارہ شام کی ہوا میں خنکی تھی۔ سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے کافی شاپ سے خوشبو اٹھ رہی تھی، وہی بیٹا تھا ریان، ہاتھ میں کپ مگر نظر کھوئی ہوئی، اور عین اسی لمحے دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئی عریشہ، سرخ دوپٹہ، بارش سے بھیگے بال اور آنکھوں میں وہ کہانی جو کبھی کہی نہیں گئی تھی۔ ریان نے چونک کر دیکھا، دل نے وہی پرانی دھڑکن یاد دلا دی، یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ 5 سال پہلے یونیورسٹی میں چھوڑ آیا تھا، بغیر کسی الوداع، بغیر کسی وجہ کے۔ عریشہ نے اسے دیکھا، لمحے بھر کو نظریں ٹکرائے، پھر دونوں خاموش ہو گئے۔ کاپی کے باپ، بارش کی بوندیں اور دو دلوں کے درمیان ان کے جملے۔ ریان نے ہمت کی، تم اب بھی بارش میں آنا پسند کرتی ہو؟ عریشہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، پہلے تمہاری یاد سے بچنے کے لیے آتی تھی، اب شاید تمہیں بلانے کے لیے۔ ایک پل کو ہوا رک گئی، جیسے وقت نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ پھر ریان نے عیسیٰ سے کہا، کاش میں وہ سب سمجھ پاتا جو میں محسوس کرتا تھا۔ عریشہ نے جواب دیا، کاش تم نے بول دیا ہوتا، کیونکہ میں سننے کے لیے تیار تھی، تب بھی اور آج بھی۔ کافی ختم ہو گئی، لیکن ان کی باتیں شروع ہو گئی۔ وہ ہنسے، خاموشی ہوئی، پرانی یادوں کے زخم کو چھوا، کبھی مسکراہٹ، کبھی آنسو، مگر سب کچھ نرم، جیسے دل دھیرے دھیرے پگھل رہا ہو۔ جب رات ڈلی ریان نے باہر نکلتے ہوئے کہا، کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ عریشہ نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی جہاں چاند بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا، اور بولی محبت ختم نہیں ہوئی تھی، بس ہم دونوں نے تھوڑا انتظار زیادہ کر لیا تھا۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بارش کی بوندیں ان کے درمیان پل بن گئی۔ کچھ کہانیاں دوبارہ نہیں لکھی جاتی، وہ بس وہاں سے چلتی ہے جہاں دل آخرکار مان جاتا۔ صبح کا اجالا دھیرے دھیرے شہر کے گلیوں میں پھیل رہا تھا، ہوا میں چائے کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ، مگر ریان اور عریشہ کے لیے دنیا جیسے تم سی گئی تھی۔ گزشتہ رات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا، سالوں کی خاموشی، درد، انتظار سب ایک ہی پل میں گل کر نرمی میں بدل گئے۔ اس صبح عریشہ نے ریان کو میسج کیا اگر محبت سچی ہو تو ملاقات کبھی آخری نہیں ہوتی۔ آج شام وہی جگہ، شام ڈلی آسمان پر
ہلکے بادل ہوا میں نمی وہ دونوں دوبارہ شام کی ہوا میں خنکی تھی سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے کافی شاپ سے خوشبو اٹھ رہی تھی وہی بیٹا تھا ریان ہاتھ میں کپ مگر نظر کوئی ہوئی اور عین اسی لمحے دروازہ کھلا اندر داخل ہوئی عریشہ سرخ دوپٹہ بارش سے بھیگے بال اور آنکھوں میں وہ کہانی جو کبھی کہی نہیں گئی تھی ریان نے چونک کر دیکھا دل نے وہی پرانی دھڑکن یاد دلا دی یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ 5 سال پہلے یونیورسٹی میں چھوڑ آیا تھا بغیر کسی الوداع بغیر کسی وجہ کے عریشہ نے اسے دیکھا لمحے بھر کو نظریں ٹکرائے پھر دونوں خاموش ہو گئے کاپی کے باپ بارش کی بوندیں اور دو دلوں کے درمیان ان کے جملے ریان نے ہمت کی تم اب بھی بارش میں آنا پسند کرتی ہو عریشہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا پہلے تمہاری یاد سے بچنے کے لیے آتی تھی اب شاید تمہیں بلانے کے لیے ایک پل کو ہوا رک گئی جیسے وقت نے سانس لینا چھوڑ گیا ہو پھر ریان نے عیسیٰ سے کہا کاش میں وہ سب سمجھ پاتا جو میں محسوس کرتا تھا عریشہ نے جواب دیا کاش تم نے بول دیا ہوتا کیونکہ میں سننے کے لیے تیار تھی تب بھی اور آج بھی کافی ختم ہو گئی لیکن ان کی باتیں شروع ہو گئی وہ ہنسے خاموشی ہوئی پرانی یادوں کے زخموں کو چھوا کبھی مسکراہٹ کبھی آنسو مگر سب کچھ نرم جیسے دل دھیرے دھیرے پگھل رہا ہو جب رات ڈلی ریان نے باہر نکلتے ہوئے کہا کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں عریشہ نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی جہاں چاند بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا اور بھولی محبت ختم نہیں ہوئی تھی بس ہم دونوں نے تھوڑا انتظار زیادہ کر لیا تھا ریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بارش کی بوندیں ان کے درمیان پل بن گئی کچھ کہانیاں دوبارہ نہیں لکھی جاتی وہ بس وہاں سے چلتی ہے جہاں دل آخرکار مان جاتا ہے صبح کا اجالا دھیرے دھیرے شہر کے گلیوں میں پھیل رہا تھا ہوا میں چائے کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ مگر ریان اور عریشہ کے لیے دنیا جیسے تمسی گئی تھی گزشتہ رات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا سالوں کی خاموشی درد انتظار سب ایک ہی پل میں گل کر نرمی میں بدل گئے اس صبح عریشہ نے ریان کو میسج کیا اگر محبت سچی ہو تو ملاقات کبھی آخری نہیں ہوتی آج شام وہی جگہ شام ڈلی آسمان پر ہلکے بادل ہوا میں نمی وہ دونوں دوبارہ شام کی ہوا میں خنکی تھی سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے کافی شاپ سے خوشبو اٹھ رہی تھی وہی بیٹا تھا ریان ہاتھ میں کپ مگر نظر کوئی ہوئی اور عین اسی لمحے دروازہ کھلا اندر داخل ہوئی عریشہ سرخ دوپٹہ بارش سے بھیگے بال اور آنکھوں میں وہ کہانی جو کبھی کہی نہیں گئی تھی ریان نے چونک کر دیکھا دل نے وہی پرانی دھڑکن یاد دلا دی یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ 5 سال پہلے یونیورسٹی میں چھوڑ آیا تھا بغیر کسی الوداع بغیر کسی وجہ کے عریشہ نے اسے دیکھا لمحے بھر کو نظریں ٹکرائے پھر دونوں خاموش ہو گئے کاپی کے باپ بارش کی بوندیں اور دو دلوں کے درمیان ان کے جملے ریان نے ہمت کی تم اب بھی بارش میں آنا پسند کرتی ہو عریشہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا پہلے تمہاری یاد سے بچنے کے لیے آتی تھی اب شاید تمہیں بلانے کے لیے ایک پل کو ہوا رک گئی جیسے وقت نے سانس لینا چھوڑ گیا ہو پھر ریان نے عیسیٰ سے کہا کاش میں وہ سب سمجھ پاتا جو میں محسوس کرتا تھا عریشہ نے جواب دیا کاش تم نے بول دیا ہوتا کیونکہ میں سننے کے لیے تیار تھی تب بھی اور آج بھی کافی ختم ہو گئی لیکن ان کی باتیں شروع ہو گئی وہ ہنسے خاموشی ہوئی پرانی یادوں کے زخموں کو چھوا کبھی مسکراہٹ کبھی آنسو مگر سب کچھ نرم جیسے دل دھیرے دھیرے پگھل رہا ہو جب رات ڈلی ریان نے باہر نکلتے ہوئے کہا کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں عریشہ نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی جہاں چاند بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا اور بھولی محبت ختم نہیں ہوئی تھی بس ہم دونوں نے تھوڑا انتظار زیادہ کر لیا تھا ریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بارش کی بوندیں ان کے درمیان پل بن گئی کچھ کہانیاں دوبارہ نہیں لکھی جاتی وہ بس وہاں سے چلتی ہے جہاں دل آخرکار مان جاتا ہے صبح کا اجالا دھیرے دھیرے شہر کے گلیوں میں پھیل رہا تھا ہوا میں چائے کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ مگر ریان اور عریشہ کے لیے دنیا جیسے تمسی گئی تھی گزشتہ رات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا سالوں کی خاموشی درد انتظار سب ایک ہی پل میں گل کر نرمی میں بدل گئے اس صبح عریشہ نے ریان کو میسج کیا اگر محبت سچی ہو تو ملاقات کبھی آخری نہیں ہوتی آج شام وہی جگہ شام ڈلی آسمان پر ہلکے بادل ہوا میں نمی وہ دونوں دوبارہ شام کی ہوا میں خنکی تھی سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے کافی شاپ سے خوشبو اٹھ رہی تھی وہی بیٹا تھا ریان ہاتھ میں کپ مگر نظر کوئی ہوئی اور عین اسی لمحے دروازہ کھلا اندر داخل ہوئی عریشہ سرخ دوپٹہ بارش سے بھیگے بال اور آنکھوں میں وہ کہانی جو کبھی کہی نہیں گئی تھی ریان نے چونک کر دیکھا دل نے وہی پرانی دھڑکن یاد دلا دی یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ 5 سال پہلے یونیورسٹی میں چھوڑ آیا تھا
بغیر کسی الوداع، بغیر کسی وجہ کے عریشہ نے اسے دیکھا، لمحے بھر کو نظریں ٹکرائے، پھر دونوں خاموش ہو گئے۔ کاپی کے باپ، بارش کی بوندیں اور دو دلوں کے درمیان ان کے جملے۔ ریان نے ہمت کی، تم اب بھی بارش میں آنا پسند کرتی ہو؟ عریشہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، پہلے تمہاری یاد سے بچنے کے لیے آتی تھی، اب شاید تمہیں بلانے کے لیے۔ ایک پل کو ہوا رک گئی، جیسے وقت نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ پھر ریان نے عیسیٰ سے کہا، کاش میں وہ سب سمجھ پاتا جو میں محسوس کرتا تھا۔ عریشہ نے جواب دیا، کاش تم نے بول دیا ہوتا، کیونکہ میں سننے کے لیے تیار تھی، تب بھی اور آج بھی۔ کافی ختم ہو گئی، لیکن ان کی باتیں شروع ہو گئی۔ وہ ہنسے، خاموشی ہوئی، پرانی یادوں کے زخموں کو چھوا، کبھی مسکراہٹ، کبھی آنسو، مگر سب کچھ نرم، جیسے دل دھیرے دھیرے پگھل رہا ہو۔ جب رات ڈلی، ریان نے باہر نکلتے ہوئے کہا، کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ عریشہ نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی، جہاں چاند بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا، اور بولی محبت ختم نہیں ہوئی تھی، بس ہم دونوں نے تھوڑا انتظار زیادہ کر لیا تھا۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور بارش کی بوندیں ان کے درمیان پل بن گئی۔ کچھ کہانیاں دوبارہ نہیں لکھی جاتی، وہ بس وہاں سے چلتی ہے جہاں دل آخرکار مان جاتا۔ صبح کا اجالا دھیرے دھیرے شہر کے گلیوں میں پھیل رہا تھا، ہوا میں چائے کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ، مگر ریان اور عریشہ کے لیے دنیا جیسے تمسی گئی تھی۔ گزشتہ رات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا، سالوں کی خاموشی، درد، انتظار، سب ایک ہی پل میں گل کر نرمی میں بدل گئے۔ اس صبح عریشہ نے ریان کو میسج کیا، اگر محبت سچی ہو تو ملاقات کبھی آخری نہیں ہوتی۔ آج شام وہی جگہ، شام ڈلی، آسمان پر ہلکے بادل، ہوا میں نمی، وہ دونوں دوبارہ شام کی ہوا میں خنکی تھی۔ سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے کافی شاپ سے خوشبو اٹھ رہی تھی، وہی بیٹا تھا ریان، ہاتھ میں کپ، مگر نظر کھوئی ہوئی، اور عین اسی لمحے دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئی عریشہ، سرخ دوپٹہ، بارش سے بھیگے بال، اور آنکھوں میں وہ کہانی جو کبھی کہی نہیں گئی تھی۔ ریان نے چونک کر دیکھا، دل نے وہی پرانی دھڑکن یاد دلا دی، یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ 5 سال پہلے یونیورسٹی میں چھوڑ آیا تھا، بغیر کسی الوداع، بغیر کسی وجہ کے۔ عریشہ نے اسے دیکھا، لمحے بھر کو نظریں ٹکرائے، پھر دونوں خاموش ہو گئے۔ کاپی کے باپ، بارش کی بوندیں اور دو دلوں کے درمیان ان کے جملے۔ ریان نے ہمت کی، تم اب بھی بارش میں آنا پسند کرتی ہو؟ عریشہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، پہلے تمہاری یاد سے بچنے کے لیے آتی تھی، اب شاید تمہیں بلانے کے لیے۔ ایک پل کو ہوا رک گئی، جیسے وقت نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ پھر ریان نے عیسیٰ سے کہا، کاش میں وہ سب سمجھ پاتا جو میں محسوس کرتا تھا۔ عریشہ نے جواب دیا، کاش تم نے بول دیا ہوتا، کیونکہ میں سننے کے لیے تیار تھی، تب بھی اور آج بھی۔ کافی ختم ہو گئی، لیکن ان کی باتیں شروع ہو گئی۔ وہ ہنسے، خاموشی ہوئی، پرانی یادوں کے زخموں کو چھوا، کبھی مسکراہٹ، کبھی آنسو، مگر سب کچھ نرم، جیسے دل دھیرے دھیرے پگھل رہا ہو۔ جب رات ڈلی، ریان نے باہر نکلتے ہوئے کہا، کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ عریشہ نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی، جہاں چاند بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا، اور بولی محبت ختم نہیں ہوئی تھی، بس ہم دونوں نے تھوڑا انتظار زیادہ کر لیا تھا۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور بارش کی بوندیں ان کے درمیان پل بن گئی۔ کچھ کہانیاں دوبارہ نہیں لکھی جاتی، وہ بس وہاں سے چلتی ہے جہاں دل آخرکار مان جاتا۔ صبح کا اجالا دھیرے دھیرے شہر کے گلیوں میں پھیل رہا تھا، ہوا میں چائے کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ، مگر ریان اور عریشہ کے لیے دنیا جیسے تمسی گئی تھی۔ گزشتہ رات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا، سالوں کی خاموشی، درد، انتظار، سب ایک ہی پل میں گل کر نرمی میں بدل گئے۔ اس صبح عریشہ نے ریان کو میسج کیا، اگر محبت سچی ہو تو ملاقات کبھی آخری نہیں ہوتی۔ آج شام وہی جگہ، شام ڈلی، آسمان پر ہلکے بادل، ہوا میں نمی، وہ دونوں دوبارہ شام کی ہوا میں خنکی تھی۔ سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے کافی شاپ سے خوشبو اٹھ رہی تھی، وہی بیٹا تھا ریان، ہاتھ میں کپ، مگر نظر کھوئی ہوئی، اور عین اسی لمحے دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئی عریشہ، سرخ دوپٹہ، بارش سے بھیگے بال، اور آنکھوں میں وہ کہانی جو کبھی کہی نہیں گئی تھی۔ ریان نے چونک کر دیکھا، دل نے وہی پرانی دھڑکن یاد دلا دی، یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ 5 سال پہلے یونیورسٹی میں چھوڑ آیا تھا، بغیر کسی الوداع، بغیر کسی وجہ کے۔ عریشہ نے اسے دیکھا، لمحے بھر کو نظریں ٹکرائے، پھر دونوں خاموش ہو گئے۔ کاپی کے باپ، بارش کی بوندیں اور دو دلوں کے درمیان ان کے جملے۔ ریان نے ہمت کی، تم اب بھی بارش میں آنا پسند کرتی ہو؟ عریشہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، پہلے تمہاری یاد سے بچنے کے لیے آتی تھی، اب شاید تمہیں بلانے کے لیے۔ ایک پل کو ہوا رک گئی، جیسے وقت نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ پھر ریان نے عیسیٰ سے کہا، کاش میں وہ سب سمجھ پاتا جو میں محسوس کرتا تھا۔ عریشہ نے جواب دیا، کاش تم نے بول دیا ہوتا، کیونکہ میں سننے کے لیے تیار تھی، تب بھی اور آج بھی۔ کافی ختم ہو گئی، لیکن ان کی باتیں شروع ہو گئی۔ وہ ہنسے، خاموشی ہوئی، پرانی یادوں کے زخموں کو چھوا، کبھی مسکراہٹ، کبھی آنسو، مگر سب کچھ نرم، جیسے دل دھیرے دھیرے پگھل رہا ہو۔
جب رات ڈلی ریان نے باہر نکلتے ہوئے کہا کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ عریشہ نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی جہاں چاند بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا اور بولی محبت ختم نہیں ہوئی تھی، بس ہم دونوں نے تھوڑا انتظار زیادہ کر لیا تھا۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بارش کی بوندیں ان کے درمیان پل بن گئی۔ کچھ کہانیاں دوبارہ نہیں لکھی جاتی، وہ بس وہاں سے چلتی ہے جہاں دل آخرکار مان جاتا۔ صبح کا اجالا دھیرے دھیرے شہر کے گلیوں میں پھیل رہا تھا، ہوا میں چائے کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ، مگر ریان اور عریشہ کے لیے دنیا جیسے تمسی گئی تھی۔ گزشتہ رات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا، سالوں کی خاموشی، درد، انتظار سب ایک ہی پل میں گل کر نرمی میں بدل گئے۔ اس صبح عریشہ نے ریان کو میسج کیا اگر محبت سچی ہو تو ملاقات کبھی آخری نہیں ہوتی۔ آج شام وہی جگہ، شام ڈلی آسمان پر ہلکے بادل، ہوا میں نمی، وہ دونوں دوبارہ شام کی ہوا میں خنکی تھی۔ سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے کافی شاپ سے خوشبو اٹھ رہی تھی، وہی بیٹا تھا ریان، ہاتھ میں کپ مگر نظر کھوئی ہوئی، اور عین اسی لمحے دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئی عریشہ، سرخ دوپٹہ، بارش سے بھیگے بال اور آنکھوں میں وہ کہانی جو کبھی کہی نہیں گئی تھی۔ ریان نے چونک کر دیکھا، دل نے وہی پرانی دھڑکن یاد دلا دی، یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ 5 سال پہلے یونیورسٹی میں چھوڑ آیا تھا، بغیر کسی الوداع، بغیر کسی وجہ کے۔ عریشہ نے اسے دیکھا، لمحے بھر کو نظریں ٹکرائے، پھر دونوں خاموش ہو گئے۔ کاپی کے باپ، بارش کی بوندیں اور دو دلوں کے درمیان ان کے جملے۔ ریان نے ہمت کی، تم اب بھی بارش میں آنا پسند کرتی ہو؟ عریشہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، پہلے تمہاری یاد سے بچنے کے لیے آتی تھی، اب شاید تمہیں بلانے کے لیے۔ ایک پل کو ہوا رک گئی، جیسے وقت نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ پھر ریان نے عیسیٰ سے کہا، کاش میں وہ سب سمجھ پاتا جو میں محسوس کرتا تھا۔ عریشہ نے جواب دیا، کاش تم نے بول دیا ہوتا، کیونکہ میں سننے کے لیے تیار تھی، تب بھی اور آج بھی۔ کافی ختم ہو گئی، لیکن ان کی باتیں شروع ہو گئی۔ وہ ہنسے، خاموشی ہوئی، پرانی یادوں کے زخموں کو چھوا، کبھی مسکراہٹ، کبھی آنسو، مگر سب کچھ نرم، جیسے دل دھیرے دھیرے پگھل رہا ہو۔ جب رات ڈلی ریان نے باہر نکلتے ہوئے کہا، کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ عریشہ نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی جہاں چاند بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا، اور بولی محبت ختم نہیں ہوئی تھی، بس ہم دونوں نے تھوڑا انتظار زیادہ کر لیا تھا۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بارش کی بوندیں ان کے درمیان پل بن گئی۔ کچھ کہانیاں دوبارہ نہیں لکھی جاتی، وہ بس وہاں سے چلتی ہے جہاں دل آخرکار مان جاتا۔ صبح کا اجالا دھیرے دھیرے شہر کے گلیوں میں پھیل رہا تھا، ہوا میں چائے کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ، مگر ریان اور عریشہ کے لیے دنیا جیسے تمسی گئی تھی۔ گزشتہ رات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا، سالوں کی خاموشی، درد، انتظار سب ایک ہی پل میں گل کر نرمی میں بدل گئے۔ اس صبح عریشہ نے ریان کو میسج کیا اگر محبت سچی ہو تو ملاقات کبھی آخری نہیں ہوتی۔ آج شام وہی جگہ، شام ڈلی آسمان پر ہلکے بادل، ہوا میں نمی، وہ دونوں دوبارہ شام کی ہوا میں خنکی تھی۔ سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے کافی شاپ سے خوشبو اٹھ رہی تھی، وہی بیٹا تھا ریان، ہاتھ میں کپ مگر نظر کھوئی ہوئی، اور عین اسی لمحے دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئی عریشہ، سرخ دوپٹہ، بارش سے بھیگے بال اور آنکھوں میں وہ کہانی جو کبھی کہی نہیں گئی تھی۔ ریان نے چونک کر دیکھا، دل نے وہی پرانی دھڑکن یاد دلا دی، یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ 5 سال پہلے یونیورسٹی میں چھوڑ آیا تھا، بغیر کسی الوداع، بغیر کسی وجہ کے۔ عریشہ نے اسے دیکھا، لمحے بھر کو نظریں ٹکرائے، پھر دونوں خاموش ہو گئے۔ کاپی کے باپ، بارش کی بوندیں اور دو دلوں کے درمیان ان کے جملے۔ ریان نے ہمت کی، تم اب بھی بارش میں آنا پسند کرتی ہو؟ عریشہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، پہلے تمہاری یاد سے بچنے کے لیے آتی تھی، اب شاید تمہیں بلانے کے لیے۔ ایک پل کو ہوا رک گئی، جیسے وقت نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ پھر ریان نے عیسیٰ سے کہا، کاش میں وہ سب سمجھ پاتا جو میں محسوس کرتا تھا۔ عریشہ نے جواب دیا، کاش تم نے بول دیا ہوتا، کیونکہ میں سننے کے لیے تیار تھی، تب بھی اور آج بھی۔ کافی ختم ہو گئی، لیکن ان کی باتیں شروع ہو گئی۔ وہ ہنسے، خاموشی ہوئی، پرانی یادوں کے زخموں کو چھوا، کبھی مسکراہٹ، کبھی آنسو، مگر سب کچھ نرم، جیسے دل دھیرے دھیرے پگھل رہا ہو۔ جب رات ڈلی ریان نے باہر نکلتے ہوئے کہا، کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ عریشہ نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی جہاں چاند بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا، اور بولی محبت ختم نہیں ہوئی تھی، بس ہم دونوں نے تھوڑا انتظار زیادہ کر لیا تھا۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بارش کی بوندیں ان کے درمیان پل بن گئی۔ کچھ کہانیاں دوبارہ نہیں لکھی جاتی، وہ بس وہاں سے چلتی ہے جہاں دل آخرکار مان جاتا۔ صبح کا اجالا دھیرے دھیرے شہر کے گلیوں میں پھیل رہا تھا، ہوا میں چائے کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ، مگر ریان اور عریشہ کے لیے دنیا جیسے تمسی گئی تھی۔ گزشتہ رات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا، سالوں کی خاموشی، درد، انتظار سب ایک ہی پل میں گل کر نرمی میں بدل گئے۔ اس صبح عریشہ نے ریان کو میسج کیا اگر محبت سچی ہو تو ملاقات کبھی آخری نہیں ہوتی۔ آج شام وہی جگہ، شام ڈلی آسمان پر
ہلکے بادل ہوا میں نمی وہ دونوں دوبارہ شام کی ہوا میں خنکی تھی سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے کافی شاپ سے خوشبو اٹھ رہی تھی وہی بیٹا تھا ریان ہاتھ میں کپ مگر نظر کوئی ہوئی اور عین اسی لمحے دروازہ کھلا اندر داخل ہوئی عریشہ سرخ دوپٹہ بارش سے بھیگے بال اور آنکھوں میں وہ کہانی جو کبھی کہی نہیں گئی تھی ریان نے چونک کر دیکھا دل نے وہی پرانی دھڑکن یاد دلا دی یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ 5 سال پہلے یونیورسٹی میں چھوڑ آیا تھا بغیر کسی الوداع بغیر کسی وجہ کے عریشہ نے اسے دیکھا لمحے بھر کو نظریں ٹکرائے پھر دونوں خاموش ہو گئے کاپی کے باپ بارش کی بوندیں اور دو دلوں کے درمیان ان کے جملے ریان نے ہمت کی تم اب بھی بارش میں آنا پسند کرتی ہو عریشہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا پہلے تمہاری یاد سے بچنے کے لیے آتی تھی اب شاید تمہیں بلانے کے لیے ایک پل کو ہوا رک گئی جیسے وقت نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو پھر ریان نے عیسیٰ سے کہا کاش میں وہ سب سمجھ پاتا جو میں محسوس کرتا تھا عریشہ نے جواب دیا کاش تم نے بول دیا ہوتا کیونکہ میں سننے کے لیے تیار تھی تب بھی اور آج بھی کافی ختم ہو گئی لیکن ان کی باتیں شروع ہو گئی وہ ہنسے خاموشی ہوئی پرانی یادوں کے زخم کو چھوا کبھی مسکراہٹ کبھی آنسو مگر سب کچھ نرم جیسے دل دھیرے دھیرے پگھل رہا ہو جب رات ڈلی ریان نے باہر نکلتے ہوئے کہا کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں عریشہ نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی جہاں چاند بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا اور بھولی محبت ختم نہیں ہوئی تھی بس ہم دونوں نے تھوڑا انتظار زیادہ کر لیا تھا ریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بارش کی بوندیں ان کے درمیان پل بن گئی کچھ کہانیاں دوبارہ نہیں لکھی جاتی وہ بس وہاں سے چلتی ہے جہاں دل آخر کار مان جاتا صبح کا اجالا دھیرے دھیرے شہر کے گلیوں میں پھیل رہا تھا ہوا میں چائے کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ مگر ریان اور عریشہ کے لیے دنیا جیسے تمسی گئی تھی گزشتہ رات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا سالوں کی خاموشی درد انتظار سب ایک ہی پل میں گل کر نرمی میں بدل گئے اس صبح عریشہ نے ریان کو میسج کیا اگر محبت سچی ہو تو ملاقات کبھی آخری نہیں ہوتی آج شام وہی جگہ شام ڈلی آسمان پر ہلکے بادل ہوا میں نمی وہ دونوں دوبارہ شام کی ہوا میں خنکی تھی سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے کافی شاپ سے خوشبو اٹھ رہی تھی وہی بیٹا تھا ریان ہاتھ میں کپ مگر نظر کوئی ہوئی اور عین اسی لمحے دروازہ کھلا اندر داخل ہوئی عریشہ سرخ دوپٹہ بارش سے بھیگے بال اور آنکھوں میں وہ کہانی جو کبھی کہی نہیں گئی تھی ریان نے چونک کر دیکھا دل نے وہی پرانی دھڑکن یاد دلا دی یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ 5 سال پہلے یونیورسٹی میں چھوڑ آیا تھا بغیر کسی الوداع بغیر کسی وجہ کے عریشہ نے اسے دیکھا لمحے بھر کو نظریں ٹکرائے پھر دونوں خاموش ہو گئے کاپی کے باپ بارش کی بوندیں اور دو دلوں کے درمیان ان کے جملے ریان نے ہمت کی تم اب بھی بارش میں آنا پسند کرتی ہو عریشہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا پہلے تمہاری یاد سے بچنے کے لیے آتی تھی اب شاید تمہیں بلانے کے لیے ایک پل کو ہوا رک گئی جیسے وقت نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو پھر ریان نے عیسیٰ سے کہا کاش میں وہ سب سمجھ پاتا جو میں محسوس کرتا تھا عریشہ نے جواب دیا کاش تم نے بول دیا ہوتا کیونکہ میں سننے کے لیے تیار تھی تب بھی اور آج بھی کافی ختم ہو گئی لیکن ان کی باتیں شروع ہو گئی وہ ہنسے خاموشی ہوئی پرانی یادوں کے زخم کو چھوا کبھی مسکراہٹ کبھی آنسو مگر سب کچھ نرم جیسے دل دھیرے دھیرے پگھل رہا ہو جب رات ڈلی ریان نے باہر نکلتے ہوئے کہا کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں عریشہ نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی جہاں چاند بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا اور بھولی محبت ختم نہیں ہوئی تھی بس ہم دونوں نے تھوڑا انتظار زیادہ کر لیا تھا ریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بارش کی بوندیں ان کے درمیان پل بن گئی کچھ کہانیاں دوبارہ نہیں لکھی جاتی وہ بس وہاں سے چلتی ہے جہاں دل آخر کار مان جاتا صبح کا اجالا دھیرے دھیرے شہر کے گلیوں میں پھیل رہا تھا ہوا میں چائے کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ مگر ریان اور عریشہ کے لیے دنیا جیسے تمسی گئی تھی گزشتہ رات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا سالوں کی خاموشی درد انتظار سب ایک ہی پل میں گل کر نرمی میں بدل گئے اس صبح عریشہ نے ریان کو میسج کیا اگر محبت سچی ہو تو ملاقات کبھی آخری نہیں ہوتی آج شام وہی جگہ شام ڈلی آسمان پر ہلکے بادل ہوا میں نمی وہ دونوں دوبارہ شام کی ہوا میں خنکی تھی سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے کافی شاپ سے خوشبو اٹھ رہی تھی وہی بیٹا تھا ریان ہاتھ میں کپ مگر نظر کوئی ہوئی اور عین اسی لمحے دروازہ کھلا اندر داخل ہوئی عریشہ سرخ دوپٹہ بارش سے بھیگے بال اور آنکھوں میں وہ کہانی جو کبھی کہی نہیں گئی تھی ریان نے چونک کر دیکھا دل نے وہی پرانی دھڑکن یاد دلا دی یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ 5 سال پہلے یونیورسٹی میں چھوڑ آیا تھا
بغیر کسی الوداع، بغیر کسی وجہ کے۔ عریشہ نے اسے دیکھا، لمحے بھر کو نظریں ٹکرائے، پھر دونوں خاموش ہو گئے۔ کاپی کے باپ، بارش کی بوندیں اور دو دلوں کے درمیان ان کے جملے۔ ریان نے ہمت کی، تم اب بھی بارش میں آنا پسند کرتی ہو؟ عریشہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، پہلے تمہاری یاد سے بچنے کے لیے آتی تھی، اب شاید تمہیں بلانے کے لیے۔ ایک پل کو ہوا رک گئی، جیسے وقت نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ پھر ریان نے عائشہ سے کہا، کاش میں وہ سب سمجھ پاتا جو میں محسوس کرتا تھا۔ عریشہ نے جواب دیا، کاش تم نے بول دیا ہوتا، کیونکہ میں سننے کے لیے تیار تھی، تب بھی اور آج بھی۔ کافی ختم ہو گئی، لیکن ان کی باتیں شروع ہو گئی۔ وہ ہنسے، خاموشی ہوئی، پرانی یادوں کے زخموں کو چھوا، کبھی مسکراہٹ، کبھی آنسو، مگر سب کچھ نرم، جیسے دل دھیرے دھیرے پگھل رہا ہو۔ جب رات ڈلی، ریان نے باہر نکلتے ہوئے کہا، کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ عریشہ نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی، جہاں چاند بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا، اور بولی محبت ختم نہیں ہوئی تھی، بس ہم دونوں نے تھوڑا انتظار زیادہ کر لیا تھا۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بارش کی بوندیں ان کے درمیان پل بن گئی۔ کچھ کہانیاں دوبارہ نہیں لکھی جاتی، وہ بس وہاں سے چلتی ہے جہاں دل آخر کار مان جاتا ہے۔ صبح کا اجالا دھیرے دھیرے شہر کے گلیوں میں پھیل رہا تھا، ہوا میں چائے کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ، مگر ریان اور عریشہ کے لیے دنیا جیسے تمسی گئی تھی۔ گزشتہ رات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا، سالوں کی خاموشی، درد، انتظار، سب ایک ہی پل میں گل کر نرمی میں بدل گئے۔ اس صبح عریشہ نے ریان کو میسج کیا، اگر محبت سچی ہو تو ملاقات کبھی آخری نہیں ہوتی۔ آج شام وہی جگہ، شام ڈلی، آسمان پر ہلکے بادل، ہوا میں نمی، وہ دونوں دوبارہ شام کی ہوا میں خنکی تھی۔ سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے کافی شاپ سے خوشبو اٹھ رہی تھی، وہی بیٹا تھا ریان، ہاتھ میں کپ، مگر نظر کھوئی ہوئی، اور عین اسی لمحے دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئی عریشہ، سرخ دوپٹہ، بارش سے بھیگے بال، اور آنکھوں میں وہ کہانی جو کبھی کہی نہیں گئی تھی۔ ریان نے چونک کر دیکھا، دل نے وہی پرانی دھڑکن یاد دلا دی، یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ 5 سال پہلے یونیورسٹی میں چھوڑ آیا تھا، بغیر کسی الوداع، بغیر کسی وجہ کے۔ عریشہ نے اسے دیکھا، لمحے بھر کو نظریں ٹکرائے، پھر دونوں خاموش ہو گئے۔ کاپی کے باپ، بارش کی بوندیں اور دو دلوں کے درمیان ان کے جملے۔ ریان نے ہمت کی، تم اب بھی بارش میں آنا پسند کرتی ہو؟ عریشہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، پہلے تمہاری یاد سے بچنے کے لیے آتی تھی، اب شاید تمہیں بلانے کے لیے۔ ایک پل کو ہوا رک گئی، جیسے وقت نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ پھر ریان نے عائشہ سے کہا، کاش میں وہ سب سمجھ پاتا جو میں محسوس کرتا تھا۔ عریشہ نے جواب دیا، کاش تم نے بول دیا ہوتا، کیونکہ میں سننے کے لیے تیار تھی، تب بھی